بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اہل سنت مسلمانوں کے خلاف روافظ کی عداوت و دشمنی اور ان کے دلوں میں پلتی ہوئی نفرت و جلن کی ایک اور جھلک ملاحظہ کریں۔ دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں جن سے کچھ لوگ بالخصوص تحریکی طبقہ جو ہے وہ گلے ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہے اور ان کے مردوں کو شہید، امام اور نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے، لیکن یہی روافضی قوم ہمارے یعنی ہم سنی مسلمانوں کے بارے میں کتنی خطرناک جو ہے تکفیری نظریات رکھتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں یہود و نصارہ سے بدتر کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب جو ہے مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع، یہ مفاتیح الشرائع کی شرح ہے۔ یہ دراصل ایک شیعہ عالم محمد حسن بن مرتضیٰ الکاشانی 11ویں صدی ہجری کا عالم ہے، اس کی کتاب ہے مفاتیح الشرائع، اس کی شرح کی ہے یہ محمد باقر الوحید البہبہانی، 1205 ہجری سن وفات ہے۔ دیکھیں یہ کیا کچھ کہتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وظهر من الأخبار عدم حرمة للعامة وأمثالهم وأنهم شر من اليهود والنصارى وأضرابهما ولذا اشترط في المنتهى ایمان العاطس۔ اصل میں بات چل رہی ہے کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں، تو وہیں پر بحث چلی کہ غیر شیعہ کے لیے یعنی سنی مخالف ناصبی کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یرحمک اللہ کہنا ظاہر ہے کہ ایک بڑی عظیم دعا ہے اپنے ایک مسلمان بھائی کے حق میں، اور جب یہ ہمیں مسلمان سمجھتے نہیں تو پھر ہمیں ہمارے بارے میں یا ہمارے تئیں یہ دعا کیوں کر دے سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اوپر لکھا بھی ہے فإن امثال التسلیم والتسمید من التحیات والدعاء للأخ المؤمن فی غایت الکثرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی دعا ہے اور اپنے ایک مسلمان بھائی کے حق میں رحمت کی دعا کرنا ہے۔ تو لکھا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ اشْتِرَاطُ ایمان العاطس لعدم حرمت فی غیر المؤمن۔ کہا کہ چھینکنے والے کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، یعنی وہ شیعہ ہے یا نہیں۔ اس کی شرط وہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ غیر مومن یعنی غیر شیعہ کی ہمارے نزدیک کوئی حرمت نہیں ہے، ہم اس کی کوئی عزت نہیں دیتے ہیں، خواہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بلکہ لأنہم کفار بالکفر المقابل للایمان بلا شبہ، وہ تو کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو امامت کا قائل نہ ہو، جو ولایت کا قائل نہ ہو، وہ ہمارے نزدیک بالکل کافر ہے۔ اور پھر آگے وہی لکھا کہ وظہر من الاخبار عدم حرمت للعامة وامثالهم۔ کہا کہ روایات سے ہمارے نزدیک بالکل یہ ظاہر و باہر ہے کہ عامہ یعنی سنی مسلمانوں کی ہمارے ہاں کوئی حرمت نہیں ہے، عدم حرمت للعامة وامثالهم، ان کی کوئی حرمت نہیں ہے، بلکہ وانہم شر من اليہود والنصارى، یہ تو یہود و نصارہ و ازرابہما اور اس کے جو ہم پلے یعنی اور دیگر جو مشرک قومیں ہیں ان سے بھی کہیں گئے گزرے اور بدتر قسم کے لوگ ہیں۔ اسی لیے کہا کہ ولیدہ اشتری فی المنتہى ایمان العاطس، یعنی منتہا اللہ رب العالمین ایک کتاب ہے منتہا الطلب، کہا کہ اس میں چھینکنے والے کے ایمان کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی آپ نفرت و دشمنی کا اندازہ لگائیں ان کے کہ اگر کوئی ایک مسلمان چھینک رہا ہے تو اس کو یہ یرحمک اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اپنے ان کی شیعہ قوم سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اور بھی نیچے بھی اگر دیکھیں تو بہت ساری باتیں اس میں کہی گئی ہیں، لیکن پھر آگے چلیں صفحہ 32 پر کہتا ہے ما انك عرفت ان العامة ونحوهم شر من اليهود والنصارى نصا واعتبارا فكيف كان لا شك في ان المطلوب شرعا على سبيل الاهتمام لعن هؤلاء والدعاء عليهم والمبالغة فيهما للدعاء لهم۔ یعنی کہا کہ اگر آپ کو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو سنی ہیں اہل سنہ اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں یہود و نصارہ سے بدتر ہیں نص سے اور ہر اعتبار سے جو ہے وہ ثابت ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پورے اہتمام کے ساتھ جو شرعاً شیعی شریعت میں جو مطلوب ہے اس حساب سے ہم انہیں لعن طعن کریں، ان کے خلاف بد دعا کریں اور خوب بڑھ چڑھ کر کریں، اس میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اور دعا للدعاء لهم، ان کے لیے دعا کرنے کی بات تو دور دور کی ہے، یعنی دعا تو کسی طور پر کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں نام یجوز لهم یجوز الدعاء لبعضهم بأن يهديه الله للإيمان كسائر الكفار، جس طرح تمام کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے ویسے ان کے لیے بھی۔ ہم آپ اندازہ کریں کہ کتنے خطرناک لوگ ہیں اور ان کے نظریات کتنے اور کس قدر تکفیری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے کفریہ نظریات کی وجہ سے جب ان کے اعمال پر ہم کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور سلف کے اقوال نقل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ
یہ تکفیری ہیں، خارجی ہیں، ناسبی ہیں، اور ان کی کتابوں میں کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں صراحتاً یا اشارتاً غیر شیعہ قوم کے لیے تکفیر نہ پائی جاتی ہو۔